أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس نشست میں گفتگو کا موضوع ہے انٹروڈکشن ٹو دا لا اینڈ سوسائٹی. قانون اور سوسائٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے. تھوڑا ابتدائیے میں سب سے پہلے ہم نے ریلائز کرنا ہے کہ ہسٹری کی کیا اہمیت ہے. تو اس سب سے پہلے ہسٹری جو ہے وہ بھی کنی گزرے ہوئے واقعات کا ان کی اسٹڈی ہے، ان کے پرٹیکولر سیاق و سباق میں کہ جس وقت وہ واقعات ہوئے تو اس کے آگے پیچھے کے کیا حالات تھے. اور قانون اور تاریخ کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ کوئی قانون یا قانونی نظام کس طرح سے اس وقت عمل پذیر ہے یا ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو ہم اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس کی ایوولوشن یا ہسٹوریکلی تاریخی طور پر وہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور خاص طور پر قانون کو اپنی اس تعلیم کے دوران میں آپ ریلائز کریں گے کہ یہ مختلف برانچز میں تقسیم شدہ ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں. تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کس طرح سے یہ وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ ماضی وجود میں نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی تاریخی طور پر دیکھنا ان کو ضروری ہے. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ انسان کی جو بنیادی حیثیت ہے کہ یہ ایک سوشل اینیمل ہے. کسی معاشرے میں یا زیادہ لوگوں کے ساتھ مل کر ہی یہ ایگزسٹ ایک کمیونٹی کی شکل میں کر سکتا ہے. کسی سے علیحدہ الگ تھلگ رہ کے کوئی بھی پرٹیکولر ایک شخص اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. تو جب دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے مل جل کر رہنا شروع کیا تو اسی دوران میں پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی بنیادی ڈھانچہ ہو، کوئی نظم و ضبط ہو جس کے مطابق زندگی گزرے. تو اسی کے نتیجے میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اعمال کے لحاظ سے کوئی ضابطے یا لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رویہ یا سلوک کرنا ہے تو اس کے کوئی اصول ہونے چاہیے. اور یہی بیہیویئر رولز آہستہ سے کوئی معیار اس سوسائٹی یا اس کمیونٹی کا معیار بنتے ہیں جنہیں نارمس کہتے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب معاشرے میں لوگ اکٹھے طور پر زیادہ رہیں تو وہ ان معاشروں کا یا کمیونٹیز کا ایک مشترکہ مفاد بن جاتے ہیں کچھ، اور کچھ اس ایک شخص کے انڈیویجول کے مفاد ہوتے ہیں. تو ان میں آپس میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو، دونوں اچھے طریقے سے ہم آہنگ رہتے ہوئے برقرار رہ سکیں. پھر جس طرح سے ہیومن سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ارتقاء آیا ہے تو ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو شکل میں ہمیں ایک کمیونٹی نظر آتی تھی وہ فیملیز تھی، خاندان تھے. خاندان کے مجموعے کو پھر آہستہ آہستہ پھر نسل کا یا ریس کا نام دیا گیا اور وہی ریسز مل کے ٹرائبس بنے. اور آہستہ آہستہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی یا سوسائٹی کی موجودہ شکل جو ہے اسٹیٹ یا ریاست ہے. تو اسی دوران میں یہ جو سیٹ آف رولز تھے اسی ایوولوشن کے درمیان میں تو لوگوں کی مہارتیں، اسکلز، ان کی ہیبٹس، عادات و اطوار اور ان میں جو رواج وغیرہ تھے وہی قانون میں ڈھلتے رہے. اور یہ ان اصولوں اور قوانین کا تبھی فائدہ ہے جب ان پر عمل یا ان کی اوبیڈینس لازمی ہو، کیونکہ یہ سوسائٹیز یا کوئی بھی کمیونٹی تبھی تک بھارت وجود میں صحیح طرح رہ سکتی ہے، ان کی سروائیو کر سکتی تھی اگر وہ ان پر اوبیڈینس کریں. اور وہ اوبیڈینس شروع کے دور میں جو لوگوں کو کرانے کے لیے یوز کیے جاتے تھے تو پراسراریت، مسٹیسزم اور جو ریلیجیس فیکٹر تھے، مذہبی عقائد، انہیں کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اس کو فالو کرایا جاتا تھا. پھر جس طرح سے ہیومن کمیونٹی میں ڈیولپمنٹ ہوئی، ترقی ہوئی، تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی جو معیار ہیں مرد اور عورت کے آپس میں تعلق، کوہیبیٹیشن، کسی بھی سوسائٹی یا کمیونٹی کا کس طرح سے نظم و ضبط ہو. ٹاپ پہ ایک بندہ ہونا چاہیے، جیسے خاندان میں اب کہہ سکتے خاندانی سربراہ تھا. ریس آئی یا ٹرائبس آئے تو وہ قبائلی سرداروں کا کانسیپٹ آیا. تو اسی طرح سے پھر ان کو جو ادھر سے کمانڈ آئے گی ان سے جو آئے گئے فیصلے ان پر عمل درآمد کرنا تھا. پھر ساتھ ہی ساتھ جب ایک ایسپیکٹ ہے کہ ان اصولوں کی عملداری ضروری ہے تو اس کے لیے پھر جو لوگ ان کو فالو نہیں کرتے تھے، ان کی ڈس اوبیڈینس کرتے تھے، قانون اصولوں کو توڑتے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ سزا دینے کا کانسیپٹ بھی ڈیولپ ہوا. جس میں جو سب سے بڑی سزا دی جاتی تھی وہ سزائے موت، ڈیتھ پینلٹی دی جاتی تھی.
ایک بدلے کے طور پر کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا وجود کو دنیا میں برقرار نہیں رہنے دیتا، اس کو مار دیتا ہے، تو اس کو پھر ڈیتھ پینلٹی بھی دینی چاہیے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے ساتھ انسان نے جانا کہ سمپل ڈیتھ پینلٹی دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایسے عمل بھی ہیں کہ جن کے نتیجے میں آپ ڈیتھ پینلٹی نہیں دے سکتے، تو پھر لوگوں کو اس طرح سے اصول ڈیولپمنٹ ہوا کہ ان کو کمیونٹی سے نکال دیا جائے، ایکسپلشن کر دی جائے۔ اور زیادہ ترقی ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ سزا ہماری کمیونٹی سے نکال دینا بندوں کو کم کر دینے سے مراد ہوگا، تو اس کی بجائے کہ جو انسان کی جائیداد ہے اسے محروم کرنا شروع کر دیا جائے، تو مٹیریل ریڈیمپشن اس کے نتیجے میں مارد وجود میں آئی۔ تو جو کمپلسری نیچر آتی گئی ان اصولوں میں، اصول تو تھے، بیہیویئر کے رول تھے، لیکن کچھ کی خلاف ورزی کو بہت زیادہ لوگوں نے بری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، تو اسی حوالے سے پھر ان اصولوں پر جو ان کا کمپلسری ایلیمنٹ آتا گیا، تو ان کو پھر یہ نارمز جوڈیشل نارمز میں کنورٹ ہوتی رہی، کیونکہ جوڈیشل نارمز اور عام نارمز میں فرق یہ ہے کہ جوڈیشل نارمز کی خلاف ورزی کی صورت میں جو کوئی بھی کمیونٹی ہے، یہ جو معاشرہ ہے، اس کی جو جابرانہ قوت ہے اس کا پھر استعمال کیا جائے ان انسانوں کے خلاف جو کہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جس طرح سے یہی معاشرتی یا جو رواجی نارمز تھے، معیار تھے، یا ایسا ایسا جوڈیشل نارم سے کنورٹ ہوتے رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوسائٹی یا کمیونٹی کا اسٹرکچر ہے جو کہ فیملی سے شروع ہوتے ہوتے گریک سٹی اسٹیٹس یا رومن امپائر کے دوران میں ایک ریاست کا جب انہوں نے کانسیپٹ حاصل کر لیا، اس معراج تک آ گئے، اور ساتھ ساتھ پبلک پاور کا کانسیپٹ ڈیولپمنٹ ہو گیا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قانون بھی معاشرے میں ایک بنیادی یا ایک آزادانہ عقائد کے طور پر مارد وجود میں آ چکا ہوا تھا۔ اسی بنیاد کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی سوسائٹی کے برقرار رہنے کے لیے اصول و ضوابط یا لا کا سسٹم ضروری ہے، تو رومنز نے اسی اظہار کو ایک میگزم کے ذریعے سے دیا، او بائی سوسائٹیز ای بائی جسٹ، دیر از سوسائٹی دیر از لا، یعنی کہ قانون کے بغیر کوئی بھی معاشرہ برقرار نہیں رہ سکتا، یا اس کی ضرورت یا اس کی موجودگی ضروری ہے۔ جس طرح سے سوسائٹی بھی جامد نہیں رہ سکتی، اسٹیٹک نہیں رہ سکتی، اس میں بھی چینجنگ آتی رہتی ہیں، تو یہی کانسٹنٹ ڈیولپمنٹ یا پروگرس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بھی تاریخی طور پر پھر ایوولوشن آتا رہا، اور جو یہ قانون میں بھی سوسائٹی کے ساتھ ساتھ جو قانون میں ہمیں تبدیلیاں یا ترقی نظر آتی ہیں، تو وہ مختلف جو تاریخی ادوار تھے اس دوران میں لوگوں کا کیا کلچر، تہذیب و ثقافت تھی، ان کی زندگی کے روحانی پہلو کیا تھے، یا کسی بھی کمیونٹی کے یا نیشن کے مذہبی عقائد کیا تھے، یہ کافی زیادہ اثر ڈالتے تھے لا کی ڈیولپمنٹ میں۔ تو بیٹا اس لیول پہ اب جو یہ سیٹ آف بیہیویئر رول ہیں، سلوک یا عمل کرنے کے جو پیمانہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ تخصیص کی جاتی ہے فارمل اور انفارمل ٹائپس میں۔ اس موقع پر ہمیں جاننا ضروری ہے ویلیوز، نارمز، موڈز اینڈ مورز اینڈ فاک ویز کیا ہوتے ہیں۔ تو بیٹا ویلیوز جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی ان کے تصورات ہیں کہ کیا چیز غیر اخلاقی ہے، کیا چیز اخلاقی ہے، کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل برا ہے، اور انہی بنیادوں کے اوپر سوسائٹی کن اعمال کو قابل قبول سمجھتی ہے اور کن کو ناقابل قبول سمجھتی ہے۔ تو خاص طور پہ اس کنٹمپری ایرا جو پریزنٹ دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، تو اس میں جو سینٹرل یا مرکزی ویلیوز جو ہے ان میں شامل ہیں آپ انصاف، برابری، شخصی آزادی اور ہیومن لائف کا تقدس، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے ہر انسان کی جو ذمہ داری ہے اور اس کا احساس ہے۔ تو اسی حوالے سے جو کچھ اور اسٹرانگ ایتھکس ہیں کہ دوسروں لوگوں کے جو مذہبی ان کے عقائد ہے ان کی پھر آپ لوگ حوصلہ افزائی کریں یا ان کی عزت دیں، اور ساتھ ہی ساتھ فیملی، اور جب سب سے بڑی فیملی آپ کا اسٹیٹ ہے، تو اسٹیٹ کی ساتھ پیار
یا اس کا تقدس حب الوطنی پیٹریوٹزم کی شکل میں آج کل کے دور کے اسٹرانگ ایتھکس ہیں. پھر نارمز انہی ویلیوز کو جب اظہار رائے میں یا اظہار ان کا کیا جاتا ہے پریکٹیکل صورت میں تو ان کو پھر نارمز کہا جاتا ہے. ان کا ایکشن ایکسپیکٹ جو ہے ویلیوز کا انہیں نارمز کہا جاتا ہے کہ کسی بھی گیون سچویشن میں حالات میں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے. اور یہ جو نارمز آف بیہیویئر ہے انسان بہت ارلی ایج میں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو انفارمل اور فارمل میں تقسیم کیا جاتا ہے. فارمل جس کا بعد میں ذکر آئے گا وہ تو قانون ہے, لا. انفارمل میں آپ کے فوک ویز اور مورز آ جاتے ہیں. فوک ویز کسی بھی معاشرے کے رواجوں کو کہا جاتا ہے جو کہ لوگوں میں آپس میں کس طرح سے بات چیت, ان میں آپس میں کس طرح سے تعلقات ہوں گے, کس طرح سے سلوک ہوگا, ان چیزوں کو گائیڈ کرتے ہیں. ان میں لوگوں کی ایسی عادات شامل ہے, مثال کے طور پر کہ کس طرح سے بڑوں کے ساتھ, فیملی ممبرس کے ساتھ, جو بچوں کے ساتھ کس طرح سے آپ نے سلوک کرنا ہے, اساتذہ کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کرنی ہے, کس طرح سے آپ کا لباس ہونا چاہیے, الفاظ یا نئے زبان کا استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے. اسی طرح سے جب آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں تو وہ کوئی آپ کو سرو کرے بہرا تو اس کو جاتے ہوئے آپ نے انعام و کرام کے طور پر ٹپ کیا دینی ہے. تو یہ سارے آپ کے انفارمل ویز میں فوک ویز کہلاتے ہیں. مورز جو ہے وہ اس طرح کا ویلیوز کا ایکشن ایکسپیکٹ ہے یا نارمز, ایسی نارمز ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. اور مورز کی جو کوئی بھی بندہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف بہت زیادہ پھر کنڈیمنیشن ہوتی ہے, اس کی خلاف ورزی کی صورت میں اس کی بہت زیادہ مذمت کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آج کل کے دور میں دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ اگر کوئی جنسی بے راہروی کا کوئی ایسا اقدام کیا جائے یا پھر پرائیویٹ پراپرٹی ہے کسی بھی شخص کی تو اس کو پوری اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو انجوائے کرنے کا پورا پورا اختیار ہو, یہ مورز میں آ جاتے ہیں. اور مورز جو ہے یہ بھی بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ ایک جیسے برقرار نہیں رہ سکتے. مثال رائٹر نے ہمیں بتائی ہے کہ یوس ہسٹری میں اگر دیکھیں تو ایک دور تھا کہ جو افریقن امریکن یا نیگروز جو تھے ان کو سلیو کے طور پر جانا جاتا تھا, اور اسی بنیاد کے اوپر کہتے تھے کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں بلکہ ایک پراپرٹی ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر ان کو سٹیزن یا شہریوں کا درجہ نہیں دینا چاہیے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکن کانٹیکس میں اس وقت کافی زیادہ اسٹرگل ہوئی, اور مہم کے دیجیے میں مارٹن کنگ لوتھر کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا, تو ان کی ایون وہ قتل بھی ہوئے تھے. تو اس کے بعد میں پھر یہ شہری آزادیاں پورے کے پورے امریکہ میں دی گئی اور نیگروز کو بھی سٹیزن شپ کے رائٹس دیے گئے. آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مور ایک ڈیولپ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو سزائے موت, کیپٹل پنشمنٹ نہ دی جائے, بلکہ اگر کوئی بہت زیادہ قسم کا ایسا بندہ ہے, سیریل کلر ہے, یا جس نے بہت زیادہ لوگوں کو مارا ہے, نہ صرف اس وقت لیکن باقی لوگوں کو کیپٹل پنشمنٹ نہ دی جائے, کیونکہ انسانی لائف ہے اس کا تقدس پھر بھی برقرار رہنا چاہیے. اور کچھ ایسے مورز ہوتے ہیں جن کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے, ان کا کانفلکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ انسرٹن ہوتے ہیں. جس طرح کہ آپ مثال دے سکتے ہیں کہ اب کچھ لوگ جو زندگی کو بہت زیادہ, رائٹ ٹو لائف کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تو وہ اسی طرح سے ابارشن, بچوں کو گرانا, یا یوتھنیشیا. یوتھنیشیا بیٹا کہتے ہیں مرسی کلنگ کو, کہ اگر کوئی انسان جس کو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا یا بہت ایسی کریٹیکل بیماری میں ہے جس سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہے, تو یہ بھی ایک بلیو کیا جاتا ہے کہ مرسی کلنگ کے طور پر ان بندوں کو مار دیا جائے. لیکن ایسے لوگ جو انسانی زندگی کو تقدس دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز یعنی ابورشن یوتھنیشیا جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہونا چاہیے. لیکن جو ساتھ ہی ساتھ ایک اور مور ہے کہ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ کس طرح سے اس نے سلوک کرنا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر بچہ بھی جسم کے اندر ہی ہوتا ہے, وہ پھر بچے کو نہیں چاہتے یا اپنے اندر ڈیولپمنٹ اگر کوئی عورت نہیں چاہتی تو ابورشن کا رائٹ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح سے انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے یا نہیں گزارنا چاہتا تو رائٹ ٹو ڈائی اس کے پاس ہی ہونا چاہیے. لیکن جو اس کے مخالف ہیں تو اسے سوسائڈ, اسے خودکشی, ہمارے مذہب میں بھی یہ حرام ہے. تو یہ پھر دیکھیں کانفلکٹیو مورز ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر ایک اور مثال ہے کہ حب الوطنی, امریکہ میں بھی بہت زیادہ اس کو تقدس دیا جاتا ہے.
اور جو نیشنل فلیگ ہے وہ بھی حب الوطنی کا ہی ایک اظہار ہوتا ہے. لیکن فریڈم آف اسپیچ دوسری طرف شخصی آزادی یا اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کو بھی بنیادی حق کے طور پر گردانا جاتا ہے. تو اب کچھ لوگ کہیں گے کہ نیشنل فلیگ کو جلانا جو ہے وہ پیٹریوٹزم کے خلاف ہے. لیکن دوسری طرف ایک رائے ہے کہ امریکن فلیگ کو ایک سمپل سمبولکلی اظہار رائے سمجھا چاہیے. حب الوطنی کے خلاف اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور بعد میں ہم دیکھیں گے عدالتوں نے بھی کہ نیشنل فلیگ کو جلانا امریکن نیشنل فلیگ کو جلانا کے اوپر انہوں نے اس کو فریڈم آف اسپیچ کے تحت کور یا پروٹیکشن دی ہوئی ہے. یعنی کہ اس بندے کے خلاف کوئی کارروائی قانونی طور پر نہیں کی جا سکتی. بہرحال نارمس کی اتنی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ قانون کو کی بنیاد فراہم کرتی ہے جس کے بنیاد کے اوپر کہ لوگوں کا عمل کس طرح سے ہونا چاہیے. پھر جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان عام انسان یا انوسینٹ انڈیویجولز ہیں ان کی زندگی سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا. تو اسی کے نتیجے میں لا آف مرڈر وجود میں ہے. پھر ہم مختلف اس کی اقسام پڑھیں گے. خاص طور پر ہم جب کرمنل لا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوگی ادھر آپ کو پتہ لگے گا قتل عمد کیا ہے, قتل شبہ عمد کیا ہے, ان کی سزائیں کیا ہونی چاہیے. بہرحال کوئی بھی عام ان شخص ہے اس کو آپ زندگی سے محروم نہیں کر سکتے. وہ لا آف مرڈر میں اس موڈ سے پھر آپ کو قانون اس کے نتیجے میں نظر آتا ہے اس کی تقسیم. پھر اسی طرح سے ہر شخص میں برابری اکوالٹی کا کانسیپٹ ہے. آرٹیکل 25 آپ کانسٹیٹیوشن کا جب پڑھیں گے ادھر آپ کو اس کا اظہار ملے گا. تو اسی کے تحت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ڈسکریمنیشن کے اگینسٹ قوانین کہ ایک جیسے قسم کے لوگ ہیں تو ان کو ایک جیسا ہی ان کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے. یہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوک ویز بھی کبھی کبھار جو لا کی بنیاد مہیا کرتے ہیں. جس طرح سے برف باری جن علاقوں میں ہوتی ہے تو وہاں پہ قانون جب لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے سامنے جو سائڈ واک ہے ادھر سے برف کو ہٹائیں تاکہ لوگوں کا گزر بسر آسانی سے ہو سکے. جب آپ اپنے پیٹس کو یا ڈاگس کو باہر لے کے جائیں تو رسی ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی دوسرے انسان کو نقصان یا بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. اسی طرح سے اگر آپ کے پیٹس معاشرے میں یا باہر گلی میں کوئی گن کرتے ہیں ویسٹ کرتے ہیں تو ان کو اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ فوک ویز کے نتیجے میں آپ لوگوں کے قانون مادے وجود میں آتے ہیں. اب بیٹا جب ہم لاز یا قوانین کی پرٹیکولر بات کی تو جب انہی نارمس کو فارمیلٹی حاصل ہو جائے سرکاری طور پر ان کو سمجھا جائے کہ کس طرح سے لوگوں کا رویہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک ایکسٹرنل کنٹرول معاشرے میں کسی کو کوئی ایسی بنیادی حیثیت دے دی جائے یا طاقت دے دی جائے کہ وہ لوگوں کے رویوں کو جو ان لاز کے خلاف ہو تو ان کو کنٹرول کر سکے. ان کو قوانین کہا جاتا ہے. اور موجودہ دور میں ریاست اسٹیٹ ہے جس کے انگریڈینٹس آپ کو بتائے جائیں گے. پہلے نمبر پر پاپولیشن ہے, ٹیریٹری ہے, گورنمنٹ ہے اینڈ سوورینٹی ہے. تو گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے ادارے کو بھی اسی بنیاد کے اوپر پہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ ان کی قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں لوگوں کے اوپر سینکشنز لگا سکیں. اب سینکشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ جرمانے, فائنز, امپریزنمنٹ, سزا دینا, جیلوں میں محبوس کر دینا, کوئی بھی لائسنس کیونکہ کئی چیزوں کے لیے اجازت نامہ, لائسنس کو اجازت نامہ کہتے ہیں. تو خلاف ورزی کی صورت میں ڈاکٹر کا یا وکیل کا لائسنس جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. پھر کوئی بھی انڈیویجول ہے جو کسی بھی ریاست میں غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے, نہ وہ اس کا شہری ہے, داخلہ بھی اس کا غیر قانونی ہے, داخلہ قانونی تھا تو ویزا ایکسپائر ہو گیا, غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے تو اس کو اپنی ریاست سے علاقائی حدود سے باہر نکال دینا جسے ڈیپورٹیشن کہتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے ادارے ہی ان سینکشن کو امپوز کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یا گورنمنٹ کے بجائے کچھ ایسے فارمل نارمز یا قوانین ہیں جو کہ پرائیویٹ انڈیویجول یا آرگنائزیشن ادارے بھی ان پر عمل کرواتے ہیں. مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سنا ہوگا آپ نے کہ اسٹیرائڈ یا ایسے ڈرگس کے استعمال کے نتیجے پہ کھلاڑیوں کے اوپر پابندیاں لگ گئی. تو مختلف پروفیشنل ایتھلیٹک ایسوسیشن یا ادارے ہوتے ہیں, ایسوسیشن موجود ہیں ہر قسم کی سپورٹس کے حوالے سے.
वो फिर ड्रग्स का इस्तेमाल के हवाले से कवानीन जो है वो सिंपल गवर्नमेंट भी नहीं करती, गवर्नमेंट के साथ साथ आपके ये प्राइवेट जो इदारे हैं वो भी इन पर अमल पजीर होते हैं। फिर यूनिवर्सिटी की आपको मिसाल एक दें, इंस्टेड ऑफ यानी गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट ये अब धोखाधड़ी है, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म कहते हैं बेटा कि किसी और के काम को अपने काम के नाम के साथ शो करना और उस बंदे को उसका क्रेडिट ना देना, कि आपने कोई ऐसा, आपसे कहा जाता है ऐसे लिख के लाएं या अपना थीसिस बनाएं, डिसर्टेशन लिखें, तो उसमें आप नेट से डाउनलोड करके वही चीज़ को पेश कर देते हैं, और जब फिर उसको सर्च किया जाता है, देखा जाता है, तो वो नकलशुदा मवाद होता है। तो यूनिवर्सिटीज में असूल ऐसे हैं कि जो बंदा अपना वर्क खुद करे उसके खिलाफ भी यूनिवर्सिटीज एक्शन ले सकती है तो ये बेसिकली धोखाधड़ी फ्रॉड ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके नतीजे में गवर्नमेंट साइड से भी कोई एक्शन या कार्रवाई की जाए। तो फोकवेज और मॉरल्स जो है उसका भी, सॉरी, फोकवेज और मॉरल्स जो है वो इनफॉर्मल नॉर्म्स का दर्जा रखते हैं, लेकिन इन्हीं को जब हमें कानून की शक्ल में उनको फॉर्मेलिटी दे दी जाए तो उनको कवानीन कहा जाता है। तो फिर जिस तरह से सोसाइटीज जब छोटी थी, कम्युनिटीज छोटी थी, तो ये इनफॉर्मल वे में तो उनका अमल पैराई उनकी इन्फोर्समेंट हो सकती थी। लेकिन यूं जो हम देखते हैं कि सोसाइटी ज़्यादा पेचीदा होती गई, आबादी बढ़ी, इलाके बढ़े, तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि फिर यही जो इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल था, इसको फिर कानून का दर्जा देते हुए इन्हें फॉर्मेलिटी या फॉर्मल मैकेनिज्म में शामिल कर दिया गया। अब बेटा कानून कानून की बात हो रही है, तो अभी देखना है कि कानून में क्या डेफिनेशन है, कानून कहते किसे हैं। लेकिन जब हम इसमें आप देखेंगे, जैसा शुरू में ब्रांचेस ऑफ लॉ का भी जिक्र हुआ था, तो इसको कानून को डिफाइन करने के लिए, इसकी तारीफ करने के लिए मुख्तलिफ अप्रोचेस हमें नजर आती हैं। अब ये जो डिफरेंट अप्रोचेस है किसी भी कानून को बयान करने के लिए, या कानून की बेसिक, कि किस चीज को हम कानून कहेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो वो हर जो रिसर्चर है या जो भी स्कॉलर है जिसने उसकी तारीफ दी है, तो उसका बेसिकली इंटरेस्ट क्या है, उसका मुफाद क्या है, या उसकी दिलचस्पी माशरे के किन रवैयों के ऊपर थी जिनकी बुनियाद के ऊपर उसने कानून की ऐसी डेफिनेशन या तारीफ दी है। अब ये बात आपने मद्देनजर रखनी है कि कोई भी तारीफ नामुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, नामुकम्मल तौर पर गलत है, बल्कि कानून को समझने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ पहलुओं से। तो वही जो मुख्तलिफ फील्ड से लोग आए हैं या मुख्तलिफ नुक्ता निगाह से कानून को या सोसाइटी को जो देखते हैं, उन्होंने जो तारीफ बयान की है, जिसमें हिस्टोरिकल कि किसी खास तौर पर रियासत में या इलाके में उस दौर में क्या लोगों का सोच था, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या थी, इसी वाले से काफी ज्यादा एस्पेक्ट है, काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि उन मुफक्करों की जो राय है उस पर असरअंदाज डालते थे, और उसी की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं कि फिर उनमें जिन्होंने डेफिनेशन दी उनमें फर्क पाया जाता है। लेकिन मकसद ये है कि बेशक वो किसी खास पर्टिकुलर मौके के ऊपर और पर्टिकुलर सोच के साथ एम्फेसिस डालते हैं, लेकिन हमें कानून को समझ करने में उसमें काफी ज्यादा हेल्प होती है। इसके स्कॉलर है रॉबर्ट काइडर। उन्होंने मिसाल दी है कि कानून की तारीफ करना बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी कार को डिजाइन करना। एक डिजाइनर कोई कार डिजाइन करता है तो वो देखेगा खूबसूरती को एक्सटर्नल, तो वो एक्सटर्नली इस कार को डिजाइन करेगा तो वो ज्यादा खूबसूरत नजर आए। एक डिजाइनर है, वो उसका होता है कि जनाब इकोनॉमी, तो वो उसकी ये सोच होगी कि जनाब इसमें फ्यूल कम से कम लगे, इसकी कीमत कम से कम हो। एक कहता है कि जनाब नहीं स्पीड होनी चाहिए, तो वो स्पीड के फोकस से गाड़ी को बनाता है। एक कहता है कंफर्ट, लोग जब इस पर राइड करें तो उन्हें आरामदायक उनके लिए हो, तो वो कंफर्ट को फोकस देगा। तो इसी मिसाल के जरिए से आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो मुफक्कर थे या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो भी कानून की इसी तरीके से ही डेफिनेशन करते हैं। तो बेटा तकरीबन 7 अप्रोचेज है हमारे पास जिसके तहत कानून की डेफिनेशन की जाती है। लॉ एंड ऑफिशियल अथॉरिटी, लॉ इन एक्शन, लॉ एंड फिजिकल फोर्स, लॉ, कोर्शन एंड स्पेशलाइजेशन, लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड सोशल इंटीग्रेशन, लॉ एंड कस्टम। लॉ एंड ऑफिशियल अथॉरिटी की डेफिनेशन जो हमें वो डोनाल्ड ब्लैक की नजर आती है।
وہ فرماتے ہیں کہ لا از گورنمنٹل سوشل کنٹرول، یعنی کہ معاشرے کی جو کنٹرول کرنا، جب وہ اس کنٹرول گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو پھر آپ قانون کہیں گے. نارمیٹو لائف آف اے اسٹیٹ اینڈ اٹس سٹیزن، کہ ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اور کچھ اس کے شہری ہیں، تو ان کی آپس میں زندگی گزرنے کی کیسی گزرنی چاہیے، ان کے آپس میں تعلقات کے، سٹیزن کے یا ریاست کے، تو وہ اس کا جو فزیکل اسپیکٹ ہے اس کو پھر آپ قانون کہیں گے. یہاں پہ پھر اب بیسیکلی زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی یہ آفیشیل اتھارٹی کا ذکر آ گیا، سرکاری اتھارٹی، سرکاری اختیار. اس سوشل کنٹرول کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں، عام انسان، افراد، میں اور آپ اپنی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں، اینڈ گروپس، ہماری کلاس بھی ایک گروپ ہے، یونیورسٹی کا جو پورا انتظامیہ ہے یہ ایک گروپ ہے، ریاست بھی ایک گروپ ہے، مختلف پھر کاروباری ایسوسیشن، کمپنیز جن میں لوگ باہم مل کے کام کریں، سارا گروپ ہے. تو ان کے جو ایکشن ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، ریگولیٹ کرنا، اس کو پھر آپ سوشل کنٹرول کہتے ہیں. گورنمنٹ ہے، اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ انڈیویجلس اور آرگنائزیشن کے جو ان کے اعمال ہیں، ان کے ایکشنز ہیں، ان کو وہ ریگولیٹ کرتی ہے، ان پہ حکومت کرتی ہے. اس کے ذریعے سے پبلک انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے. اور پبلک انسٹیٹیوشن میں آپ کی مثال کے طور پر عدالت ہے، آپ کی پولیس ہے، پھر کچھ ایجنسیز ہیں جیسا ان لینڈ ریونیو سروس ہے، جو ٹیکسیشن کٹھی کرتی ہے آپ کی، اس کو ان لینڈ ریونیو کہتے ہیں. اس کا آگے پرٹیکولر ڈویژن ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اور کسٹم کے. یہ دونوں ان لینڈ ریونیو سروس کے بیسیکلی حصے ہیں. تو ان ایجنسیوں اور ان اداروں کے ذریعے سے گورنمنٹ جو ہے سوشل ایکشن کو کنٹرول کرتی ہے، انڈیویجلس کو بھی اور گروپس کو بھی. اب بلیک نے جو ڈیفینیشن دی ہے اس کے ساتھ پھر ہم ایک بہت اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک باؤنڈری ڈرا کی جا سکتی ہے قانون اور غیر قانون کے درمیان میں. اور اس کی پھر کیا وجوہات دیں گی. اب بلیک کے نزدیک قانون وہی ہے جو کہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے ادارے ہی جو کا ان کا حکم ہے یا ان کی طرف سے جو طریقہ کار دے دی گیا وہی ہے. اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے یا پرائیویٹ اینٹیز ہیں جیسا کہ آپ کی فرٹرنیٹیز یا بزنسز ہیں، ان کو پھر ان کی طرف سے جو حکم یا اصول بیان کیے جاتے ہیں ان کو قانون نہیں سمجھا جاتا. فرٹرنیٹیز میں بیٹا آپ کی آ جاتی ہیں جس طرح کوئی ایسوسیشن آپ نے نئے کلب بنایا ہے، ٹینس کا کہہ لیں، بیڈمنٹن کا کہہ لیں، باڈی بلڈنگ کا کلب کہہ لیں، اس کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ فرٹرنیٹیز میں اس طرح کی مثالیں آ جائیں گی. اور بزنسز آپ کو پتہ ہے کہ ایک سول پروپرائٹر سے لے کر کمپنی، فرم، پبلک کمپنیز، یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن ان کی سرکار کی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بلیک ڈیفینیشن میں کمی ہے کہ کسٹم کو اور ٹریڈیشن، آپ کے رسم و رواج، روایات کو قانون کا درجہ نہیں سمجھتے. آگے آپ دیکھیں گے تو ڈیفینیشن اس پر بھی بات کرتی ہے. اب جو منطق بلیک نے دی ہے اپنے اس دلیل کے طور پر، کہ وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ ہی کسی بھی ریاست میں سب سے زیادہ سپریم ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ عہدہ ہے، اور اس کی جو سرکاری اتھارٹیٹیو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، ان کو عام انسانوں کے اوپر یا پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اوپر فوقیت حاصل ہے. جس چیز کو فوقیت حاصل ہے، جو چیز سپریم ہے، اسی کو پھر ہم دیں گے زیادہ، اسی کو کہیں گے کہ یہ قانون کا درجہ رکھتی ہے، پرائیویٹ اینٹیز کو نہیں سمجھا جائے گا. اور دوسرا پورشن جو بلیک کی ڈیفینیشن کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں ذکر ہے کہ جو یہ قانون ہے یا قانون کا جو کا ہم کردار دیکھتے ہیں، تو یہ اسٹیٹ اور ان کی سٹیزن کی جو نارمیٹو لائف ہے ان کو پھر یہ شیپ کرنے میں کافی زیادہ اثر ڈالتے ہیں. کس طرح سے؟ کیونکہ پیچھے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹیز کے اس کے بلیفس ہوتے ہیں جن کو آپ ویلیوز کہتے ہیں، تو وہ جب عقائد ان کے مرکزی بن جاتے ہیں، سینٹرل ویلیوز ان کی بن گئی، تو قانون نہ صرف ان کو اسٹیبلش کرتا ہے، ان کو مارد وجود میں لاتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ان پر عمل درآمد بھی کراتا ہے، ری انفورس بھی کراتا ہے. اس ذریعے سے پھر یہ جو نارمیٹو لائف آف اسٹیٹ اینڈ سٹیزن ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جتنا بھی آپ کا کرمنل لا ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، تو وہ جو مذہبی عقائد ہیں لوگوں کے،
اس کو ہی ریویلڈ لا کہتے ہیں بیٹا جو وہی اتاری گئی. ہمیں پتہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ طرف سے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک جس طرح سے, اس سے پہلے انجیل ہے, زبور ہے, تورات ہے. تو ان میں مذہبی میں ہی چیزیں شامل تھی کہ کسی بندے کو آپ قتل نہیں کر سکتے, پھر چوری آپ نہیں کر سکتے, کسی کو مال سے محروم نہیں کر سکتے. تو اسی کے سارے اسپیکٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کرمنل لا میں کافی زیادہ ہمیں چیزیں وہیں سے ملتی ہیں. پھر بلیک بتاتا ہے ہمیں کہ سوشل کنٹرول کے لیے جو اظہار یا جن جن اتھارٹیز کا استعمال کرتے ہیں اسٹیٹ, ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. سوشل کنٹرول کے لیے پینل پنشمنٹ, سزائیں دی جا سکتی ہیں. سزاؤں کو تھوڑا بہت آپ پیچھے پڑ چکے ہیں, اس کا فائن بتایا تھا آپ کو, فور فیچر آف پراپرٹی ضبطی کر لیتے ہیں, اینڈ سو آن. آگے بھی امپریزنمنٹ اس میں آپ کی شامل ہے, ڈیتھ پینلٹی شامل ہے, ٹرانسپورٹیشن فار لائف شامل ہے, اینڈ سو آن. کمپنسیشن ٹو این انجرڈ پارٹی. کمپنسیٹ کہتے ہیں بیٹا ازالہ کرنا, کہ اب کسی بندے کو کوئی اس کی پراپرٹی میں یا اس کے جسم میں کوئی بھی اس کو نقصان پہنچا ہے, تو اس نقصان کو جب اس کا ازالہ کرنا ان دا شیپ آف منی, کہ جس بندے نے نقصان کیا ہے وہ اس کے لیے جرمانہ, اس سے کہا جائے کہ تم اس بندے کو جس کا نقصان ہوا ہے اس کو پیسے ادا کرو. اس کو کمپنسیشن یا ڈیمیجز بھی کہتے ہیں. ٹارٹس میں آپ اس کو زیادہ اچھی طریقے سے پڑھیں گے. پھر دو مختلف پارٹیز جو ہے کسی بھی ڈسپیوٹ کی جن کے درمیان میں تنازع ہے, ان کے درمیان میں صلح کرا دینا, سوشل کنٹرول کا یہ بھی ایک ہے. پھر میرا تھیراپیوٹک اور انوالنٹری انسٹیٹیوشنلائزیشن, اس کے لیے ابھی ہم کنٹمپریری دور میں بڑی اچھی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندوں کو اگر کووڈ-19 سے وائرس سے جو مبتلا ہو جائے تو ان کو پھر مختلف ہسپتالوں میں یا کہا جاتا ہے وہ اپنے گھر میں وہ پھر انسٹیٹیوشنلائز ہو جائیں. اب قانون نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ کسی جگہ پر ہسپتال بیڈ کو یا گھروں میں جو ہے لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہوئے رہیں. پھر جس طرح کچھ لوگ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں تو یا ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں, تو ان کو ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوشن ہے ادھر ان کو داخل کیا جاتا ہے. تھیوروپریٹک ہوتا ہے کہ ان کو علاج کے مقصد کے لیے ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں. پھر جیسا آگے ذکر کیا تھا لائسنسز کا مطلب ہوتا ہے اجازت نامہ, تو لائسنس ایشو کرنا, ان کو سسپینڈ کرنا, یہ بھی ایک گورنمنٹ کا آفیشیل ایک اتھارٹی ہے سوشل کنٹرول کو کرنے کے لیے. اب بیٹا ایک ہمارا بڑا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو امپیریٹو اسکول آف تھا یا پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے, جس کے جو شروعات کی تھی وہ تھے برٹش فلاسفر جان آسٹن, اور انہوں نے قانون کو اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا کہ کمانڈ آف دا ساورن ہے. Law is the command of sovereign issued to those in subjectivity and backed by the sanction. کہ قانون وہی ہے کہ جو بھی کسی بھی دور کا کچھ ساورن ہے, اس کے پاس طاقت ہے, وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اس طرح سے عمل کرو, اور جو اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو اس کو پھر اس کو سزا ملتی ہے. بہرحال اس کو آپ ڈیٹیل میں جب ہم یہ اسکول آف تھاٹس یا امپیریٹو تھیوری یا پازیٹیوزم کو پڑھیں گے ادھر کافی ڈیٹیل میں بات آئے گی. لیکن رائٹر یہاں پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو بلیک کی ڈیفینیشن ہے یہ کمانڈ تھیوری کے اوپر ہی بنیاد ہوتی ہے, کیونکہ اس دور میں ساورن تھے تو اس نے ساورن کا ذکر کر دیا. تو اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہے سپریم, تو اس نے گورنمنٹ کی بات کر دی. تو آسٹن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اوریجنیٹر بھی تھا لیگل پازیٹیوزم اسکول کا, کہ اب لیگل پازیٹیوزم کی بنیادی تھیوری کا جو بنیادی عقیدے کا ذکر کر دیا ہے کہ قانون قانون ہے, اس میں اخلاقی یا غیر اخلاقی چیز کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے مورل کنٹینٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے. جب جو بھی اتھارٹی پاور میں ہے اس کی طرف سے جو بھی لا آ گیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے رویہ رکھنا ہے, تو اس کو قانون کہیں گے. بہرحال کچھ اور ایسے نیکسٹ دیکھیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب مورل کنٹینٹ ہونا قانون میں ضروری ہے. پھر بیٹا لا ان ایکشن, یہ اولیور وینڈل ہوم, یہ یونائٹیڈ اسٹیٹ کی جو سپریم کورٹ کے اس کے جسٹس تھے, تو انہوں نے کانسیپٹ دیا. اب جو ڈیفینیشن انہوں نے بتائی تھی, the prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious, or what I mean by law.
یعنی کہ قانون کس طرح سے عمل پذیر ہوگا مستقبل میں، پروفیسی کس طرح سے کوئی لوگوں کے درمیان مقدمہ عدالت میں آئے گا تو عدالت کس طرح سے رولنگ دے گی، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا تو مستقبل میں یہ پیشن گوئی کرنا، پروفیسی پیشن گوئی کو کہتے ہیں، پیشن گوئی کرنا کہ عدالتیں انفیکٹ ایکچولی میں کیا کریں گی، اور اس سے زیادہ کوئی اور پریٹینشن، کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی اور گفتگو نہیں ہے، اس سے مراد میری ہے قانون، اور اس سے زیادہ کوئی میری مراد نہیں ہے۔ اب وہ جب لا اینڈ ایکشن کی بات کرتے ہیں تو بلیک نے جس طرح سے گورنمنٹ کی بات کی تھی، تو اسٹیٹ کا ایک ادارے کی بات کی تھی، تو یہاں پہ بھی جو اسٹیٹ کا ایک پرٹیکولر گورنمنٹل ادارہ ہے جسے آپ عدالت کہتے ہیں، تو وہ جو اولیور وینڈل ہومز ہے انہوں نے فوکس کیا تھا عدالت کے اوپر اپنا فوکس۔ اب ان کی جو یہ ڈفرینس تھی بلیک کے ساتھ، کیونکہ بلیک کے مطابق تو گورنمنٹ جو ہے اس میں اسٹیٹ کے سارے ادارے آ جائیں گے، وہ جہاں جہاں سے کسی لوگوں نے کس طرح سے عمل کرنا ہے اس سے جو آرڈر آتا ہے اس کو قانون کہتے ہیں۔ لیکن اولیونڈر ہومز نے کہا تھا کہ قانون اصل میں اس طرح سے نہیں ہے کہ کیا اسٹیچوٹ کہتے ہیں بیسیکلی بیٹا، جس کا ذکر ہوا تھا تو پارلیمنٹ پاکستان کے جو مقننہ ہے یا لیجسلیٹو ادارہ ہے قانون جو دینے کا جس کی ذمہ داری ہے اس کو پارلیمنٹ یا مجلس شورا کہتے ہیں۔ برٹن میں بھی پارلیمنٹ ہے اور امریکہ میں کانگریس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب ادارے جو قانون سازی کرتے ہیں تو انہیں اسٹیچوٹس کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو اسٹیچوٹ جس اکٹھا مجموعہ ہے جن کتابوں میں رکھا جاتا ہے اسٹیچوٹ بک کہتے ہیں۔ تو اولیور وینڈل ہومز کے مطابق جو قانون ہے وہ ایکچولی میں اسٹیچوٹ لا کو نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ عدالتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کر سکے، تشریح کر سکے قانون کی، قانون کو ان ایکشن میں لا سکیں۔ تو اس طرح سے عدالتوں کی زیادہ اہمیت ہے، اور عدالتوں میں ہی کیونکہ قانون ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، لیجسلیچر کر بھی دے گا تب اس کا نہیں ہے، اصل میں عدالتوں کی ہی پاور ہے۔ اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی تھی کہ اگر بھی کوئی بھی برا شخص کبھی بھی کوئی بھی عمل کرتا ہے تو ہمیشہ سے اس کے مد نظر یہی بات ہوتی ہے کہ جب عدالت میں میرے خلاف اگر کوئی مقدمہ جائے گا تو عدالت پھر کس طرح سے قانون یا اصول بیان کی تھی۔ اس کا انٹرسٹ اس بات میں نہیں ہوتا کہ اسٹیچوٹ بک میں قانون کی کتابوں میں قانون کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ سمجھے کہ عدالت قانون کی کس طرح سے تشریح کرتے ہوئے اس پر عمل کرے گی۔ اسی طرح سے انہوں نے ہومز جو تھے، ہومز کا جو نقطۂ نظر تھا اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ حاصل کر لیتا ہے کہ انہوں نے یہی بات کو بتایا کہ قانون لکھا گیا ہوا ہے، اس سے کئی بار قانون کا پتہ نہیں چلتا یا اصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ عدالت اس کے متعلق تشریح کرتے ہوئے عدالتی فیصلے میں کچھ حالات کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اب وہی تھا کہ اصل میں قانون کی تشریح زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، تو ہوم نے پھر عدالتوں کے اوپر ہی زیادہ فوکس کیا، اور اس طرح سے وہ لا اینڈ ایکشن کی تھیوری کو لے کے آیا۔ اب مثال جو بیان کرتے ہیں رائٹر کہ امریکہ، کیونکہ امریکہ میں جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو اس میں جو بنیادی یا فنڈامنٹل رائٹس موجود نہیں تھے جو کہ بل آف رائٹس کے ذریعے سے امینڈمنٹ کرتے ہوئے لائے گئے۔ تو پہلی جو امینڈمنٹ تھی جو اس کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس میں پھر ایک بات کی گئی کہ فریڈم آف ایکسپریشن اس کو بھی ایک بنیادی حق حاصل ہے، تو کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتی کانگریس ان کا جو مقننہ ہے جو کہ اس کے اوپر قدغن یا پابندیاں لگائے۔ اب فریڈم آف ایکسپریشن سے کیا مراد ہے، کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہے، کون کون سی چیزیں اس میں شامل نہیں ہو سکتی، اب یہ تو ادھر نہیں لکھا ہوا تھا کانسٹیٹیوشن میں۔ تو اس کی تشریح پھر عدالتوں کے سامنے جب جب جو فیصلے آتے رہے، مقدمات آتے رہے، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس سے پھر پتہ لگتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح آبسینٹی ہے، آپ کا غیر اخلاقی پن ہے، پھر بچوں کے حوالے سے کوئی غیر اخلاقی اگر ویڈیوز بنائی جائیں، پھر لوگوں کو دھمکیاں دینا، یا پھر لوگوں کو اس طرح سے ان کو ابھارنا کہ وہ مظاہرے کریں یا لڑائی جھگڑا کریں یا پراپرٹیز کو نقصان پہنچائیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آ سکتی۔ یہ اب ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے بتایا۔ لیکن دوسری طرف آگے بھی ذکر آ چکا ہوا ہے
کہ جو अमेरिकन फ्लैग को जलाना है उसको प्रोटेक्टिव सिंबॉलिक स्पीच करार दिया गया और उसको इजहार आज़ादी के इजहार राय में शामिल किया गया। तो दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि जो किस तरह से फर्स्ट अमेंडमेंट हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं देती और उसको फिर हमें यही समझ में आ सकता है जब तक कि अदालतें उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए उसके मीनिंग को फैसले ना दें। फिर खास तौर पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो अदालती फैसलों को भी हम जब देखेंगे, ऑब्वियसली जब आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट में मुख्तलिफ केस लॉज आप देखेंगे, तो उधर से आपको ज़्यादा हमें फिर अंदाज़ा होता है, क्योंकि जब अदालत फैसले करती है तो ये कोई एक मशीनी अंदाज में फैसले नहीं होते, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि उस मौके के ऊपर जो पॉलिसी चॉइसेस हैं, क्या कानून होना चाहिए, ये लोगों का क्या नुक्ता नज़र है, ये क्या मुफाद है पूरे माशरे का, किन बातों के ऊपर उनको पॉलिसीज कहा जाता है, तो उन पॉलिसीज के हवाले से जो फिर अदालत समझती है बेहतर तो उसको फिर वो मुंतखब कर लेती है। तो बड़ा तीसरी अप्रोच जो है वो कानून और फिजिकल फोर्स के हवाले से बयान की जाती है। तो इसमें कानून की डेफिनेशन हमें ई एडमसन हबल ने दी। तो हबल कहते हैं कि कानून से क्या मुराद है, कोई भी ऐसा सोशल नॉर्म वो कानूनी है, इज लीगल, अगर वो कोई भी उसकी कोई बंदा उसे नेग्लेक्ट करे, उसको नजरअंदाज करे और इंफ्रैक्शन या उसकी खिलाफ वर्जी करे, तो उसके नतीजे में फिर उसको या तो फिर एक धमकी थ्रेट मौजूद हो या फिर एक्चुअली में इनफैक्ट उसके खिलाफ फिजिकल फोर्स, जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल किया जाए। और उस्मानी ताकत कौन इस्तेमाल करेगा, वो या तो एक शख्स हो सकता है या वो एक कोई ग्रुप, इंडिविजुअल्स के बरमिश्रण एक ग्रुप हो सकता है, जिसको ये फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करने की ताकत जो है वो सोसाइटी ने, क्योंकि सोशली रिकग्नाइज प्रिविलेज ऑफ सो एक्टिंग से ये मुराद है कि सोसाइटी ने उसको ये ताकत दी हुई है कि वो इसका इस्तेमाल कर सके। होबल्स की जो डेफिनेशन है वो फर्क करती है सोशल नॉर्म और ऐसे कवानीन के ऊपर जो कि जिसके नतीजे में खास तौर पर रेगुलरली मेट कि उसको जब भी उसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उसके खिलाफ फिजिकल फोर्स, जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे फिर अब ये मुराद ली जाती है कि अगर कोई ऐसा कानून है कि जिसको वायलेट करने में हर रेगुलरली उसके खिलाफ आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फिर कानून ही नहीं है। फिर इस तरह से जो फिजिकल फोर्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ इंडिविजुअल्स और ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको ऑथराइजेशन हासिल है, जिनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर सके, तो उनकी तरफ से जो इनेक्टमेंट यानी कि उनकी तरफ से जो कानून साजी की जाएगी किस तरह करना है, तो सिंपल वही लोगों को फिर उसी को ही हम कानून का दर्जा देंगे। लेकिन हॉबल की डेफिनेशन में जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, क्योंकि पता है आपको ना, मुफक्कर जो होते हैं तो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के लोग उनको तज्जिया करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ खामियां भी निकालते हैं। तो जो क्रिटिसाइज करते हैं हॉबल की डेफिनेशन को, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल ही जुदा हो, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं पेनल्टीज या लोगों को पनिशमेंट दी जा सकती है जिसमें फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर लोगों को जुर्माना करना या उनकी प्रॉपर्टी फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। फिर बेटा चौथी जो सोच है या अप्रोच है कानून की तारीफ करने के लिए, उसका नाम दिया गया है लॉ क्वेश्चन एंड स्पेशलाइजेशन। ये मैक्स वेबर थे जिन्होंने ये अप्रोच दी और उन्होंने बड़ी उनकी किताब लिखी, बड़ी मशहूर किताब थी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो वो कानून की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्डर उसको कानून कहा जाएगा जब उसके पीछे कोई एक्सटर्नली गारंटी हो, ठीक है, कि कोई और भी लोग मौजूद हों जो कि इस बात का फोकस करें, इस बात की गारंटी दें कि इस प्रोबेबिलिटी से क्या, दैट फिजिकल और साइकोलॉजिकल कोर्जन, कि जबराना या जबर इस्तेमाल किया जाएगा। और जबर की क्या नेचर होगी, फिजिकल साथ साथ नफ्सियाती साइकोलॉजिकल भी होगी, कि कोई भी ऐसा लोग हैं उनकी तरफ से ये
फिजिकल और साइकोलॉजिकल जबर का इस्तेमाल किया जाएगा। किस मकसद के लिए? इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट कंप्लायंस, कि लोग जो ये ऑर्डर है जिसको कानून कहा गया है उसकी कंप्लायंस करें, उसकी अमलदारी करें, उसकी ओबीडियंस करें, और अवेंज वायलेशन, या जब इनकी वायलेशन की जाएगी इस ऑर्डर की तो उसका बदला, अवेंज वायलेशन, उसका बदला लिया जाएगा। अब हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही हैं, ऐसे गवर्नमेंट के इदारे हैं या इख्तियारात है उनके पास, जिनकी बुनियाद के ऊपर फिजिकल और साइकोलॉजिकल कोर्शन, जबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब देखा जाए तो इंडिविजुअल जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में टिपिकली जो उनका जो है वो सिंपल साइकोलॉजिकल कोर्शन तक ही महदूद रहता है। अब वेबर ने इस बात को तो रिकग्नाइज किया, बताया हमें कि लोग कानून को सिर्फ फिजिकल थ्रेट, फिजिकल कोर्शन, जिस्मानी जो है लोगों को ईजा रसानी, उसकी बुनियाद के ऊपर ही सिर्फ कानून का जो उसकी फॉलोइंग है वो नहीं करते, बल्कि साथ साथ कई मौके के ऊपर शर्मिंदगी, नदामत, लोगों में बुरी तरह से जानने की बजाय इस बातों को, इन रवैयों की वजह से भी लोग, या इन एहसास की बुनियाद के ऊपर भी लोग कई बार, उनमें फिर ये एक ख्वाहिश होती है कि कानून की अमलदारी करें, वरना हमें फिर लोगों में शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ेगा। अब जिस तरह से आपने देखा कि हबल ने तो फिजिकल फोर्स की बात की थी, लेकिन जो वेबर आए हैं तो इन्होंने एक और एस्पेक्ट फिजिकल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन को भी कर लिया। लेकिन जो इन पर अब तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि वेबर और हबल जो दोनों थे वो फिर, अब लोग सिंपल इस बुनियाद के ऊपर ही कानून की अमलदारी नहीं करते कि उनका थ्रेट है कि ना हमारे खिलाफ फिजिकल फोर्स इस्तेमाल हो सकती है, या लोगों में हमें साइकोलॉजिकल तौर पर बुरा समझा जाएगा, नदामत होगी, शर्मिंदगी होगी। कहते हैं कि कुछ लोग सेंस ऑफ ड्यूटी, एहसास जिम्मेदारी की बुनियाद के ऊपर, ट्रेडिशनली कुछ रवायात के ऊपर, और कुछ अपनी जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशंस को समझते हुए भी कानून की अमलदारी करते हैं। और ऐसे मौके के ऊपर उन्हें कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट या कोई उन्हें खौफनाक नहीं होता, खौफ की गैर मौजूदगी में भी इन अवामल या इन एहसास की बुनियाद के ऊपर भी लोग कानून पर अमल करते हैं। तो बात शुरू में राइटर ने बताई थी कि कोई भी डेफिनेशन को आप कंप्लीट या इनकम्प्लीट नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ खामियां हमें नजर आती रहेंगी। फिर बेटा एक और अप्रोच है जिसे लॉ एंड जस्टिस, कानून और इंसाफ। इंसाफ इसके मौके पर बहुत ज्यादा बुनियादी पहलू है। बेटा ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये क्योंकि फिलिप सेल्जनिक है और इन्हीं के जो आगे फॉलोअर है, तो उन्होंने इस थ्योरी को या इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। बेसिकली जो फिलिप सेल्जनिक थे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के उस्ताद थे, उधर ये सोशियोलॉजी पढ़ाते थे, उधर ही फिर ये इसको थ्योरी को, ये स्कूल को स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया करार दिया गया। बहरहाल जो फिलिप सेल्जनिक के बकौल में कि कानून की कोई भी जब हमने उसकी तारीफ करनी है तो उसमें इंसाफ या इखलाकी पहलू है उसका शामिल होना जरूरी है। और उनके बकौल कोई भी कानून की ऐसी तारीफ की जाए जिसमें आप उसकी इखलाकी जुज को हटा दें, तो वो फिर ऐसे ही समझा जाना कि हिटलर जो दूसरी जंग अजीम जिसकी वजह से हुई, जिस नजरियात में थे ज्यूज को एक्सटर्मिनेट करना, पोलिश दूसरे जो भी उसके खिलाफ वर्जी करे उनके खिलाफ दुनिया से हटा दिया जाए, उनको मार दिया जाए, तो उसी के फिर जो अमल थे, अमाल थे, उनको फिर कानून का दर्जा देने के बराबर होगा। मिसाल वही कहते हैं कि जिस तरह से आप वो पता लगेगा कि ये जो हिस्ट्री में देखेंगे कुछ को पता भी होगा कि दूसरी जंग अजीम के बाद न्यूरमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल हुए थे। अलाइड पावर जो थी उनको पता हो गई, और जर्मनी, जापान और इनके साथ साथ जो लोग थे उनको शिकस्त हो गई। तो फिर जब लोगों को फिर नाजी जर्मनी के लोग थे उनके पकड़ के उनके खिलाफ फिर मुकदमा चलाए गए, जिनको न्यूरमबर्ग ट्रायल्स कहते हैं। तो उस मौके के ऊपर उसी की अब एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि वो जिन दो लोगों को हमने पकड़ा, उनके खिलाफ मुकदमा चलाए, तो फिर तो जब और ये हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं कि बर्लिन जो है जर्मनी का शहर है, उसके करीब ही एक है वेंसे कैसल। तो यहाँ पे 1941 में बेसिकली एक ये जर्मनी के, सॉरी, नाजी के जो
لوگ تھے نازی جرمنی کے، یہ لوگ ادھر مل بیٹھے تھے، انہوں نے ادھر کی تشریح کی کہ کس طرح سے جیوز کو ہم نے دنیا سے ختم کرنا ہے۔ تو اس کو پھر یہ وینسی کیسل ایک کانفرنس کا نام بھی دیا گیا۔ تو یہاں پہ رائٹر بتا رہے ہیں کہ 1941 میں پھر جو لوگ ملے تھے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یورپ سے جیوز کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ تو جب ان لوگوں سے اگر پوچھے یا ان کی جب حساب ان سے لیا جائے، جواب طلبی کی جائے، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ جناب کیونکہ ہم تو سمپل جو ہمارے اس وقت رولنگ جنتا تھی، گورنمنٹ تھی، اس کے جو لافل آرڈر تھے، قانونی ان کے حکم تھے، انہیں پر ہم عمل درآمد کر رہے تھے، اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی۔ جبکہ یہ جو جن کو فوقیت سوری فتح ملی الائڈ پاور تھی، انہوں نے نیورمبرگ میں جو ٹرائل کیے، تو وہ تو ان کا تو یہی بات تھی کہ جناب قانون میں کوئی نہ کوئی مورل چیز بھی شامل ہے، اور اس کے مورالٹی کے نتیجے میں نسل کشی کرنا یہ کسی طرح سے بھی قابل قبول یا اسے لیگل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اسی بنیاد کے اوپر بے شک کوئی بھی جرمن کا اس وقت جو مقامی یا ڈومیسٹک لا تھا یا، لیکن نازی کے جو آفیشلس تھے، یعنی کہ جو ہٹلر کے نیچے جو لوگ اس کے سبارڈینیٹس تھے، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو قانون کے تحت اگر وہ جیوز کو، پولش لوگوں کو یا رشین کو یا اس طرح سے اور گروپس کو اگر وہ ایکسٹرمینیٹ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ عمل کسی کو قتل یا مرڈر کے زمرے میں ہی آئے گا، تو اس کو کس طور پر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا جسٹس اور morality کی بنیاد کے اوپر۔ پھر اسی بنیاد کے اوپر جب ہم قانون کی ڈیفینیشن میں یہ جو مورل کمپوننٹ ہے اس کو یا اخلاقی چیز کو شامل کر دیں، تو یہی پھر ایک ہمیں بنیاد مہیا کرتا ہے کسی بھی ایکٹ کو جاننے کے لیے کہ آیا یہ لافل ہے یا ان لافل ہے، یعنی قوانین بھی لافل یا ان لافل ہو سکتے ہیں آرڈرس کے ساتھ ساتھ۔ لیکن یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ جب ہم قانون کو بیان کریں کہ مورالٹ اسپیکٹ کے ساتھ، اخلاقی نقطۂ نظر سے، تو اس بنیاد کے اوپر پھر یہ پھر نہیں کہا جا سکتا کہ لا جو ہے پبلک آفیشل نے پھر جو انٹروڈیوس کیا ہے اور جس کے خلاف ورزی کی صورت میں ہمیں اس خوف ہے سزا کا، تو اس کو پھر کس طرح سے ہم قانون کا درجہ دے سکتے ہیں؟ تو اب فزیکل فورس یا تھریٹ، کوشن، ان کو پھر قانون کا جز نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر جز کیا بات آ جائے گی؟ پھر کوشچن یہاں پہ یہ بن جائے گا کہ جو قانون ہے یا جو آرڈر ہے بیسیکلی جس قانون کا لبادے میں بیان کیا گیا ہے کس طرح سے آپ اپنے اعمال کریں، آیا وہ جو انڈیویجولز ہیں ان کا مفاد، ان کی فلاح و بہبود یا ان کے وقار، ان کے اس کو بڑھاوا دے رہا ہے، ان کو پروموٹ کر رہا ہے اور ان کی اسی نظریات کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی خدمت کر رہا ہے یا نہیں؟ پھر ہمارا پھر معیار یہ چیز آ جائے گی whether the law is serving and promoting the dignity and welfare of individuals or not۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے کوئی کمانڈ آئی ہے یا آرڈر آیا ہے اور اس کے وائلیشن کی صورت میں کوئی فزیکل فورس موجود ہے یا نہیں ہے۔ دوبارہ اس اسکول آف تھاٹ کے نزدیک اس اپروچ کے مطابق جس قانون میں اخلاقی جز نہیں موجود ہوگا وہ قانون ہی سرے سے نہیں ہے۔ لیکن اوبیسلی پھر جو سیزنک نے جو فارمولا دیا ہے ہمیں مورالٹی اینڈ جسٹس کا، پھر یہاں پہ پھر یہ ایک بہت بڑا کوشچن ریز ہو جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ہمیشہ سے اتفاق تو نہیں کر سکتے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو کہ قانون کے طور پر جو انسانی وقار ہے یا مفاد عامہ ہے، فلاح و بہبود ہے، اس کو وہ پروموٹ کر رہی ہے یا نہیں پروموٹ کر رہی، لوگ تو اس میں اپنے اختلاف رائے ان کا برقرار رہے گا۔ جیسا مثال اب یہاں پہ رائٹر دے رہے ہیں افرمیٹو ایکشن، کہ آیا جو افرمیٹو ایکشن ہے یہ ایکوالٹی کو پروموٹ، لوگوں میں برابری کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ خاص طور پر ایک ڈسکریمنیشن ہے لوگوں میں۔ اب بیٹا افرمیٹو ایکشن کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ تاریخی طور پر ان کو محرومی ہے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، تو اس بنیاد کے اوپر وہ اوپن کمپٹیشن میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو کے لیے خاص طور پر ایسے اصول بنانا کہ جن کے تحت ان کو معاشرتی زندگی میں وسائل مہیا ہو سکیں، اپرچونٹیز مل سکیں۔ جیسے ہم پاکستان کی اگر ہم حد تک بات کریں، مثال شاید سمجھ میں آ جائے آپ کے، لیکن بلوچستان ویسے تو جب کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے یا انٹرمیڈیٹ جس نے کیا ہوا ہے وہ فوج میں جانا چاہتا ہے، پی ایم اے لانگ کورس میں،
تو اس کے لیے 50% بنیادی شرط رکھی گئی ہے کہ اس کے انٹرمیڈیٹ میں 50% مارکس ہونے چاہیے. لیکن بلوچستان سے یا شیڈیول کاسٹ سے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ کم کر کے 45% رکھ دیا گیا ہے تاکہ ان کو قومی دھارے میں لایا جا سکے. تو فارمیٹیو ایکشن کے ذریعے سے ان کو پھر تھوڑا سا فائدہ دیا گیا ہے تاکہ برابری آ جائے. لیکن یہ دیکھا جائے تو ان سینس یہ خود ہی میں ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں جو بلوچستان کے لوگوں کو. تو یہ بھی پھر بہرحال کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو اچھی بات ایکوالٹی ہے کہ لوگوں کو برابر کر لانا ہے, لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اس پہ ڈسکریمنیشن آپ خود کر رہے ہیں. پر لوگوں میں تو پھر اس میں اختلاف رائے موجود ہی رہے گا. پھر یہ آگے بھی ایک بات آگے کی تھی یوتھنیشیا کے حوالے سے کہ کچھ لوگ اس حوالے سے کہیں گے کہ ہر بندے کو حق حاصل ہے, جو رائٹ ٹو لائف اس کے پاس ہے تو رائٹ ٹو ڈائی بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو مرڈر کی بھی ایک دوسری قسم ہے. بہرحال ان حوالے سے جو بھی اختلاف رائے موجود ہوں ہمارے پاس یا ہمارے پاس ایک پریشانی ہے, ڈیفیکلٹی ہے کہ کون سے قوانین جو ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی اور پبلک ویلفیئر کو پروموٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. لیکن سیزلک نے ایک بہت ہی پرٹیکولر بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہاں پہ ریز کیا ہے کہ کیا قانون کو موریلٹی سے جدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے آنے والے دور میں اوبیسلی دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ فرق آتا ہے. بیٹا چھٹے نمبر پر ایک بڑی انٹرسٹنگ اپروچ ہے یہ لا اینڈ سوشل انٹیگریشن, یعنی کہ معاشرے میں ہم آہنگی یا اس میں بالکل ایک ہی پروئے میں ڈال دینا. جس طرح مثال نہیں جاتی کہ مومن مسلمانوں کی مثال یا مومنین کی مثال ایک جسم کی ہے, جسم کے ایک حصے میں درد ہوگا تو پورا کا پورا جسم محسوس کرے گا. اس سے مراد یہ تھا کہ مسلمان ایک ملت ہے, قوم ہے جو آپس میں اس طرح سے ہم ہے کہ ایک کو بھی کچھ نقصان پہنچے تو باقی کی سارے بھی اس کی تکلیف محسوس کریں گے. تو اسی اسپیکٹ کے میرے خیال میں یہ تھے ایک اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں جو کہ سوسائٹیز کو پریزنٹلی اور پاسٹلی ان میں کیا تھے ان کی اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ برونسلا میلینوفسکی یہ پولش تھے اینتھروپولوجسٹ. تو وہ انہوں نے یہ قانون کی تعریف دی ہے کہ قانون ہے ایک باڈی آف بائنڈنگ اوبلیگیشن, لوگوں کے اوپر جو مقرر کردہ ان کی ذمہ داری ہے اس کا نام قانون ہے, اور جو کہ عمل میں یا فورس میں کس طرح سے رہتی ہیں کہ ایک جو ریسیپروسٹی بدلے کا بدلہ, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک, یو گیو می اے گفٹ آئی ول گیو یو اے گفٹ. آپ میرے لیے اچھا کرو گے میں آپ کے لیے اچھا کروں گا. ریسیپروسٹی بدلے کا بدلہ جسے کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا ہے پبلسٹی کہ وہی جو اچھے اعمال ہیں ان کو پھر لوگوں میں شہرت کو وجہ بنتی ہے, جو کہ سوسائٹی کے اسٹرکچر میں بآتم موجود ہے. کہ قانون کوئی بھی ہے وہ باڈی آف بائنڈنگ اوبلیگیشن ہے, لوگوں کے اوپر جو لازم ہے کچھ ایسی ذمہ داریاں جن کو عمل درآمد کرنے کے لیے اسپیسیفک میکانزم ہے عدلے کے بدلے کی بنیاد کے اوپر اور شہرت کی بنیاد کے اوپر, جو کہ سوسائٹی کے اسٹرکچر میں انہیرنٹلی یا لازمی جز کے طور پر موجود ہوتی ہیں. اب میلونوفس کی جو اس آئیڈیا تک پہنچا تو انہوں نے خاص طور پہ ساؤتھ پیسیفک جو ہے ادھر آئی لینڈ جو ہے پرانے جو جزیرے ہیں, پرانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ پریمیٹیو دور کے ہیں, قبائلی نظام زندگی کو گزارتے تھے جو سوسائٹی ایسی ہے. تو انہیں کی وہ مثال دیتے ہیں کہ وہاں پر تو کوئی ایسی گورنمنٹ فارمل گورنمنٹ موجود میں نہیں ہے, نہ ہی عدالتیں ہیں, نہ ہی پولیس ہے, اور نہ ہی قوانین کے اصول جو ہے لکھی بنیاد کے اوپر موجود ہیں. لیکن مولوسکی نے اس دور میں دیکھا کہ لوگ آپس میں جو اپنے معاشرتی تعلقات ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ان کا کمپلیکس سا سسٹم ہے جس کے تحت وہ آپس میں ہار, آملیٹس آپ کہتے ہیں اپنے بریسلیٹس کو جو آپ اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں, مچھلیاں اور یام بیسیکلی ایک ترکاری یا ایک سبزی قسم ہے جس طرح سویٹ پوٹیٹو شکرکندی ہے اس کی شکل کی یہ چیز ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ جو یہ گفٹ تھے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں یہ ان میں معاشرتی ان کے تعلقات ٹائز ان میں کریٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سے پھر وہ پوری کی پوری ایک سوشل آرڈر اور سوسائٹی میں ایک نظم برقرار رہتا ہے ان گفٹس کی بنیاد کے اوپر ہی. اب یہ جو کہتے ہیں کن اصولوں کی بنیاد پر یہ گفٹ دیے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو تقویت ہوتی ہے, تو سوشل ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے نا, معاشرہ باہمی ضروریات کے تحت ایک معاشرہ مادہ وجود میں آتا ہے نا, تو وہاں پہ تقویت ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس جو
उनके पास ज़राए हैं, जो वसाइल हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। फिर इसी तरह से वहाँ पे उस माशरे की जब बात करते हैं मुल्लाफ्स की, तो वो बताते हैं कि बहुत अर्ली एज में ये लोग ये गिफ्टिंग का जो तरीक़ेकार है उसको सीख लेते हैं। और लेकिन जो लोग ऑब्वियसली उन गिफ्ट को नहीं अमल करते, इन उसूलों के ऊपर, गिफ्ट करने के ऊपर, तो फिर वो पूरा का पूरा माशरा ही उनको फिर हकारत की निगाह से देखता है, उनको धिक्कार देता है और उनको फिर शर्मिंदगी और रिडिक्यूल का सामना करना पड़ता है। अब मैंने उसकी ने तो इस तरह ही करार दिया था कि ये जो रिवाज है उनका गिफ्टिंग का, तो ये एक फंक्शन प्रमोट करता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक ऐसा किरदार अदा करता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी की आपस में हम आहंग हो जाती है, एक लड़ी में पिरोई जाती है, क्योंकि लोगों में माशरती लेवल पे तल्लुकात कायम हो जाते हैं। और इसकी बुनियाद के ऊपर फिर जो कानून का जो स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट अप्रोच टू लॉ है, कि एक कोई जबर नहीं है, कोई अखलाकियात की बात नहीं है, सिर्फ रेसिप्रोसिटी या गिफ्टिंग की पॉलिसी के ऊपर ही हम देखते हैं कि पूरे का पूरा माशरा ही अमल कर रहा है। बहरहाल इस पे इख्तिलाफ राय भी लोग करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि जो ट्रेडिशन और कस्टमरी मोड्स ऑफ बिहेवियर है और कानून कानून और जो ये जो लोग रिवाजन रहे हैं, रवायतन जो चीज़ों पर अमाल कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में एक तकसीम जो है, उसको उसने इस तकसीम को ख़त्म कर दिया हुआ है। वो बरकरार रहना चाहिए कुछ जो राइटर्स को थॉट। पर बेटा सेवंथ जो लास्ट अप्रोच है कानून की, तो उसको लॉ एंड कस्टम, रिवाज, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट को इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कस्टम की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। और कुछ जो राइटर्स वो कहते हैं कि लॉ की तो पहली शक्ल ही ये कस्टम या ये रिवाज होते थे। बहरहाल डेफिनेशन में हम देखते हैं तो पॉल बोहानन ने डिफाइन किया है कि लॉ एक रिवाज है जो कि जो सोसाइटी में कुछ एजेंट्स हैं जो किरदार अदा करते हैं, वही उनको रिक्रिएट करते हैं। किस तरह से? जब उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए, यानी कि कोई अदारा जब है, उनको वो फिर उसको रिक्रिएट करे या उसकी हैसियत को, मौजूदगी को वो तस्लीम कर ले और उसको एक फॉर्मेलिटी, सरकारी हैसियत अता कर दे। स्पेसिफिकली meant टू डील विद लीगल क्वेश्चन। अब वो कस्टम को जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, उसका मकसद क्या था कि जो माशरे में कानूनी सवालात उभरते हैं या आते हैं सामने, तो उनको वो डील करें। अब कस्टम्स क्या होते हैं जनाब? लोगों की बेसिकली बेटा ये प्रैक्टिसेस या आदात है। एक चीज के हवाले से एक तरह से अमल किया, वो बार बार अमल कर रहा है, तो वो लोगों की हैबिट बन जाता है। और हैबिट जब वो दर्जा हासिल कर लेता है तो फिर उसे यूजेज कहा जाता है। लेकिन अब इसके ऊपर कंपल्सरी नेचर उसकी नहीं बनती, तो यूजेज के साथ जब उसको ट्वाइलाइट जोन ऑफ यूजेज को कस्टम कहा जाता है, कि वो कोई भी लोग, कोई या कोई भी उस सोसाइटी का हिस्सा तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि ऐसे कस्टम की हम रूगर्दानी करेंगे या उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। तो ऐसे फिर हैबिट जो है वो मुसलसल अमल करने से, और लोगों में जब इस तरह की एक्सपेक्टेशन डेवलपमेंट हो जाए कि इसकी खिलाफवर्जी नहीं की जा सकती, तो उसको रिवाज या कस्टम कहा जाता है। तो यही बयान कर रहे हैं कि कोई भी बिहेवियर के जो पैटर्न है किसी भी सोसाइटी में जो आज तक से मार्ग वजूद में आते हैं या डेवलप होते होते हैं, तो उन्हें कस्टम कहा जाता है। और लोग जो है ये कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको मुशाहदे, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से और तालीम, एजुकेशन के ज़रिए से हासिल करते हैं। और फिर इनको उनमें पार्टिसिपेशन कर करके उनको फिर अजबर हो जाता है। इस तरह से जैसा बच्चों को नहीं आप देखते कि बच्चे जो मुख्तलिफ बात उनसे करते हैं तो वो उनको दोहराते रहते, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी एजुकेशन हो रही है, उनमें चीज़ों की बात आ रही है। तो ऑब्जर्वेशन और एजुकेशन बिल्कुल जिस तरह बच्चे करते हैं वैसे ही लोग करते करते इसको फिर आपस में इनमें वो चीज़ शामिल हो जाती है। बहरहाल बोहेनन अपना आर्गुमेंट देते हैं कि किसी मौके के ऊपर अब कस्टम के तहत मामला तो चल रहे होते हैं, कस्टम क्यों लॉ के में फिर कन्वर्ट होता है, तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बात कर रहे हैं कि कस्टम को जब रिवाज चल रहे हैं, तो किसी के मौके के ऊपर कम्युनिटी में आपस में इख्तिलाफ राय या एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, तो जब वो कस्टमरी प्रैक्टिस को फॉलो करने के हवाले से इख्तिलाफ राय आ जाता है, तो उस मौके पर कस्टम फिर वीक हो जाता है, उसकी फिर इतनी वो कानूनी उसका कोई जवाब मौजूद नहीं रहता। तो उस बुनियाद के ऊपर फिर जब कस्टम को अफर्म किया जाए, उसको मान लिया जाए और उसको
قانون میں شامل کر کے اس کو جب طاقت دی جاتی ہے تو اس موقع پر ہم کہتے ہیں کہ جو کسٹم ہے وہ قانون کا درجہ حاصل کر چکے ہوئے ہیں. اور یہ پروسیس ہے جس کے تحت کسٹمز کو قانون میں لایا جاتا ہے انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے. تو بوہینن اس کو ری انسٹیٹیوشنلائزیشن کہتے ہیں, یا اسے کہتے ہیں کہ کسٹم کو قانون میں کس طرح سے امباڈی یا اس کو لبادہ اوڑ دیا گیا کسٹم کو قانون کا. جب ایک موقع کے اوپر کسٹم جو ہے وہ قانون میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر کسٹم اس کی انفورسمنٹ ہے وہ معاشرے کے پاس نہیں رہی, بلکہ معاشرے میں کچھ اسپیسیفک جو انسٹیٹیوشن اسٹیٹ نے ڈیولپ کیے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں جیسا کہ پولیس ہے یا عدالتیں ہیں, ان کے پاس یہ طاقت چلی جاتی ہے. بہرحال بوہینن کے نزدیک کسٹم ہی ہے بیسیکلی فرسٹ اسٹیپ ورڈ لا, جس کے بعد میں پھر قانون وجود میں آتا ہے. اب ہوبل جو ہے اس میں ایک ری انسٹیٹیوشنلائزیشن کی ہمیں سمجھانے کے لیے کہانی بنائی, کہانی گڑھی, جو کہ ایک بریو یعنی کہ ایک اس کا نام اسے رکھا ولف لائز ڈاؤن, ایک جنگجو کہہ لیں آپ یا ایک بہادر آدمی. اور وہ کون سی میں ایک سوسائٹی یا قبیلے تھا, قبیلے کا نام تھا چین. تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں وہاں پہ جو چین کی جو کسٹمری پریکٹس تھی تو اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وولف لائز ڈاؤن کا ایک گھوڑا تھا, ایک اور واریر نے اس کی مرضی کے بغیر وداؤٹ ہز کانسینٹ اسے رضامندی حاصل کیے بغیر اس کا گھوڑا لے لیا. اس کی پھر اس نے جو اس چین کے جو تھے چیفس جو تھے ان کے اس کو شکایت کی کہ جناب اس نے میرا گھوڑا لے لیا, اب نہ تو میں کوئی شکار کر سکتا ہوں نہ ہی میں مچھلیوں کو پکڑ سکتا ہوں, بھوکا مار رہا ہوں. تو چیف نے پھر جو بندہ تھا جس نے اس کو گھوڑا لے لیا تھا ان کو کہا کہ پہلے تو تم معافی مانگو اور جو اس کا گھوڑا ہے جو اس کو واپس کر لو. تو اس طرح سے پہلے جو ایک کسٹم تھا کہ لوگوں کی چیزوں کو ان کی مرضی سے پوچھے بغیر آپ بورو نہیں کر سکتے, تو اب اس طرح سے جو فیصلہ دیا انہوں نے تو ساتھ ہی ساتھ وہ کسٹم کو قانون کا درجہ لے لیا کہ کوئی بھی کسی کا گھوڑا جو ہے اس سے مرضی یا اسے پوچھے بغیر وہ اس سے ادھار بھی نہیں لے سکتا. تو اس طرح سے پھر یہ آ گیا, اور وہ پھر اس اصول کی آگے کیا آگے کہ کوئی اگر کسی کا گھوڑا اس کی مرضی کے بغیر لے گا تو پھر جناب اس کو کہا جائے گا کہ اس کے گھوڑے کو واپس کرے, اور جو پھر گھوڑا واپس کرنے سے انکار کر دے گا پھر اس پر وائپنگ یعنی کہ اس میں کوڑے لگائے جائیں گے. تو اس طرح سے وہ چین کی زندگی میں جو گھوڑا تھا اس کی تو بڑی بنیادی اہمیت ہے. تو اسی حوالے سے پھر چیف نے ریکگنائز کر لیا کہ کوئی بھی کسی کا گھوڑا جو ہے وہ لے لے تو اس سے پھر ہیومن سوسائٹی جو ٹرائبل سوسائٹی ہے وہ اس پہ فرق آتا ہے. اوبیسلی انلیس ہالٹیڈ کا یہی بات ہے کہ جب وہ اس سے جو روک نہ دیا جائے. ٹھیک ہے, بہرحال اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں بالکل پریکٹیکل مثال ہے. پریکٹیکل ان سینس تو ہے تو افسانوی مثال ہے کہ کس طرح سے جو ٹرائبل دور میں کسٹمز کو پھر قانون کا درجہ دیا جاتا تھا. بہرحال بوہینن جو بات کرتے ہیں نا کہ کسٹم جتنی آسانی سے قانون میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو ان پہ جو اختلاف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان ریلیشن شپ نہیں ہے جس طرح سے بوہینن نے اس کو بتایا ہے. کہتے ہیں کئی مواقع کے اوپر جو قانون ہے وہ کسی کسٹم کے ہی خلاف اس کے ریئیکشن میں بھی واضح وجود میں آتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کسٹمری پریکٹس کو تبدیل کرے. مثال وہ دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا بیسیکلی کہ جو امریکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے یہ ساری اسٹیٹس پہلے کالونیز ہوتی تھی, کچھ برطانیہ کی کالونی ہوتی تھی, کچھ اسپین کی کالونیز ہوتی تھی. بہرحال 19 کچھ عرصہ تقریباً 18ویں صدی میں ہی یہاں پر پھر برطانیہ کے خلاف یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, وہ انہوں نے کافی زیادہ ادھر پھر جنگ آزادی پھر انڈیپینڈنٹ آف ڈیکلیریشن جب کیا, جب انڈیپینڈنس آف ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کیا گیا تب 13 ریاستیں تھیں. ابھی امریکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 50 ریاستیں, لیکن شروعات میں 13 ریاستیں ادھر کٹھی ہوئی تھی, پھر آہستہ آہستہ باقی ریاستیں بھی یونین جو تھی شروع میں کنفیڈریشن تھی, بعد میں یہ پھر فیڈرل ریپبلک بنی. تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پتہ لگتا رہے گا. تو وہ یونین میں جو پھر آہستہ آہستہ 13 ریاستوں کے بعد میں باقی جو ریاستیں شامل ہوتی گئیں تو ان میں ایک تھی آپ کی یوٹا. اب یوٹا میں جو تھا اس کا کانسٹیٹیوشن اپنا پرٹیکولر کانسٹیٹیوشن تھا, اس کے تحت پولیگامی یعنی کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی. لیکن یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں تو وہ جب انہوں نے یونین کا جو
कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके तहत तो पॉलीगैमी की इजाज़त नहीं थी। उसी की बुनियाद के ऊपर फिर जो 1896 में ये शामिल हुई रियासत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो इसमें फिर उन्होंने फिर कानून साजी करके वो कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर लिया यूटा का, जिसका पॉलीगैमी की इजाज़त थी। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो मॉर्मन रिलीजन के लोग थे, उन्होंने फिर भी इसको रिजेक्ट कर दिया, और वो ज्यादा एक से ज्यादा बीवियां रखने की जो प्रैक्टिस है उन्होंने फिर भी उस पर अमल दरामद जारी रखा। बहरहाल बेटा कंक्लूजन में आप फिर ये अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई आप उससे देख सकते हैं कि कुछ कानून की डेफिनेशन है वो जो पब्लिक ऑफिशियल्स है उनके जो किरदार है या उनके जो अमाल है उस हद तक लिमिट करती है, जबकि कुछ डेफिनेशन है वो प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के भी जो एक्ट्स हैं उनको भी शामिल कर लेती है कानून में। कुछ डेफिनेशन है वो जो स्टैट्यूट बुक्स में कानून या लेजिस्लेशन जो मुकन्ना करती है उस हद तक बात करती है। लेकिन कुछ अप्रोचेज जो है कानून की डेफिनेशन है वो लॉ इन एक्शन, ये जो प्रेसिडेंट है अदालती जो फैसले देते हैं उनको प्रेसिडेंट या नज़ायर कहते हैं, उस हद तक कानून को ले जाती है। और कुछ बातें कहती हैं कि जनाब कि कानून को रिटर्न होना चाहिए, लेकिन कुछ कहती हैं कि जो कानून के असूल है उनको इन्फोर्समेंट के लिए फिजिकल और साइकोलॉजिकल कोएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, कानून बेसिकली ताकत का नाम है। फिर कुछ डेफिनेशन है जो मॉरल डायमेंशन जो है अखलाकियाती पहलू को मद्देनजर नहीं लगती है, लेकिन कुछ राइटर कहते हैं कि जनाब नहीं, ये कानून अखलाकियात को कानून से जुदा नहीं किया जा सकता। फिर इसी तरह से कुछ रिटर्न लॉ पे फोकस करती है, कुछ कस्टमरी लॉ पे फोकस करती है। बहरहाल कोई भी डेफिनेशन आप ले लें लॉ की, तो हम लेकिन इस नतीजे पे शायद ये अखज़ कर सकते हैं कि जो कोई भी सोसाइटी के है उसकी जो ज़रूरियात है बेसिकली, ठीक है, नीड्स ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वही असाइन करती है कि जो नॉर्मेटिक वैल्यू है जो रूल्स ऑफ बिहेवियर को, कि उनको कब रूल्स ऑफ बिहेवियर को कब नॉर्मेटिव वैल्यू दे देनी है, किस तरह से वो फिर जुडिशियल नॉर्म बनते बनते फिर कानून का दर्जा हासिल कर लेंगे। बहरहाल बेटा ये आपके साथ गुफ्तगू थी इस टॉपिक के हवाले से। तो कोई आपका क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं लगी, कोई बात आप ऐड करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में भी इसको शो कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर हम इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।